میں رب ہو کر شہر نہیں دیکھتا، میں رب ہو کر تیرا چلنا دیکھتا۔ تو جس شہر میں ہے مجھے ہر اس شہر کی قسم، جن کو زبان ساتھ دے وہ کہہ لیں سبحان اللہ۔ اور میں بلا تمہید ذکر شروع کرنے لگا ہوں مدینہ المنورہ کا۔ مدینہ المنورہ کا پہلا نام یثرب تھا، اور اب کوئی یثرب نہ کہے، اب مدینہ طیبہ، مدینہ کعبہ، مدینہ طیبہ، یہ سارے وہ نام ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں لغوی بات میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا۔ طابہ، طیبہ، طیبہ، اس کا مطلب ہے خوشبو والا شہر، جن کی طبیعت ساتھ محبت سے کہیں خوشبو والا شہر۔ صاحب سبل الہدی والرشاد بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، جو کل تک یثرب تھا وہ طیبہ کیسے بنا؟ کہا کائنات والوں مصطفیٰ نے قدم رکھے تو اس شہر کی ہوا میں خوشبو رسول۔ جتنا آپ کا ذوق ہو اتنا ہی سبحان اللہ کہیں۔ میں کافی دیر سے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ کو چیک کر رہا ہوں۔ اگر میرے آنے سے بھی آپ اسی طرح ہی بولے تو پھر زہرا پاک کے منگتے کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں ذکر نبی بھی ہے اور ذکر علی بھی ہے۔ ہر نسبت کو سلام۔ ادھر میری طرف دیکھو، میرا رسول شہر میں قدم رکھے، اس کی ہوا میں خوشبو ہے مدینے کے تاجدار کی، اس کی فضا میں خوشبو ہے مدینے کے تاجدار کی، اس کی پاک مٹی میں خوشبو ہے مدینے کے تاجدار کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شہر رسول کے قدموں سے لگے اس میں تو رسول کی خوشبو آئے، اور جو خاندان نبی کے جسم سے بنے جن حضرات کی زبان ایسے موقعوں پر نہ بولتی ہو مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں۔ میں بڑا سیدھا سادہ بندہ ہوں، جو رسول اللہ کی نسبت پہ بول سکتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ مدینہ طیبہ کی ہر راستے پر خوشبو رسول۔ مدینہ شریف کا ذکر کرنا ہو نا، بندے کو فکری طور پر عرش پہ جانا پڑتا ہے، پھر جا کے مدینہ طیبہ ہوتا ہے۔ میں ان کی طرح بے وقوف نہیں ہوں کہ غیر کے بوئے جھاتی پایا 100 پیندے کھلے کھلیاں تو بعد مدینے دا ذکر کچھ حیا کرو۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، حجر اسود سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا میرا شان بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ حجر اسود ایڈاک نہیں کہ گنبد خضرا تو بھی اپنے آپ نے بد سمجھے۔ یہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاک قدموں کو جس شہر نے چوما اس شہر میں خوشبو رسول۔ جس راستے سے میرا نبی گزرے اس راستے پر خوشبو رسول۔ لیکن ذرا دھیمے لہجے میں ایک بات سمجھا لوں، یہ خوشبو کبھی کسی کافر کو نہیں آئی۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام غار کے اندر ہیں، کافر غار کے منہ پر کھڑے ہیں، کسی ایک کو بھی خوشبو نہیں آئی۔ وہ اسی چکر میں رہ گئے، اندر گئے ہوتے تو کبوتری کے انڈے کیسے ہوتے، اندر گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا کیسے ہوتا۔ اب میری طرف دھیان دے، میں بات عرض کروں، یا اللہ یہ عجیب بات ہے، تیرا نبی گزرے، صدیق اکبر خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جائیں، عمر خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جائیں، جناب عثمان خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جائیں، مولا علی خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جائیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کافر غار کے منہ پر کھڑے ہیں اور کسی کو خوشبو نہیں آئی۔ آواز رحمت آئی، چپ کر، یہ محمد کی خوشبو ہے، یہ کافروں کا حصہ نہیں، یہ عاشقوں کا حصہ ہے۔
یہ کافروں کا حصہ نہیں، یہ عاشقوں کا حصہ ہے. نانا جدہ جدہ حصہ ہے وہ ہن بولے. یہ کافروں کا حصہ نہیں، یہ عاشقوں کا حصہ ہے. پھر میرے جملے پر دھیان دیں اور جتنا آپ کو لطف ہے اسی طرح بولنا ہے. میرے آقا غار کے اندر ہے لیکن کسی کافر کو خوشبو نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ خوشبو رسول کافروں کو نہیں آتی، عاشقوں کو آتی ہے. قبلہ پیر صاحب اور گیلانی صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا. جس کی راہ گزر سے خوشبو کافروں کو نہیں آتی، عاشقوں کو آتی ہے. کافروں کو نہیں آتی، مسلمانوں کو آتی ہے. گستاخوں کو نہیں آتی، عاشقوں کو آتی ہے. بڑا سیدھا سیدھا بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، ایسی ناراضگی مول لینے کے لیے پیدائشی طور پر تیار ہوں. مجھے اس میں کوئی گڑبڑ کوئی چکر نہیں ہے. جس کی راہ گزر سے اتنی خوشبو ہے، اس کے کندھے پہ بیٹھنے والوں میں کتنا خوشبو ہوگی. جس کی جتنا طبیعت ساتھ دے اتنا ہی محبت سے بولے. بھئی جس کی راہ گزر سے اتنا خوشبو ہے، اس مصطفیٰ کے خاندان میں کتنا خوشبو ہوگی. میرا یہ جملہ سن لیجئے، راستے کی خوشبو کسی کافر کو نہیں آتی، آل محمد کی خوشبو کسی یزید کو نہیں آتی. اس خوشبو کے لیے بھی مصطفیٰ کی غلامی چاہیے، اس کے لیے بھی مصطفیٰ کی غلامی چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام جس شہر نور میں قدم رکھیں خوشبو ہی خوشبو. آپ خوشبو پر سبحان اللہ اچھی طرح نہیں کہہ رہے. یا اللہ ان سیدوں کا صدقہ جو خوشبو رسول پہ بولے، اس کے مقدر کو بھی خوشبو والا کر دے. اب جس کا مقدر ہو وہ بولے. ادھر دیکھیں. اچھا ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس راستے سے آقا گزریں اس میں تو خوشبو پھیل جائے، اور جس مزار میں آقا آئے، جس مزار میں آقا آئے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مزارات میں کیا لینے جاتے ہو؟ ان کے لیے میرا جواب سنیے. ہمارا عقیدہ ہے جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں سرکار آتے ہیں. جس مزار میں مدینے کا تاجدار آئے ایسی خوشبو پھیل جاتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، خوشبو یار ختم نہیں ہو سکتی. ہم مزارات پر رسول اللہ کی خوشبو سونگھنے جاتے ہیں. جو جو جاتا ہے وہ بولے. یہ تو ہر مومن کا مزار ہے اگر مزار ہی رسول اللہ کی آل کا ہو. پھر ایک اور جملہ سنیے. ممکن ہے کوئی کہے ہمیں تو خوشبو نہیں آتی. میں اسے کہوں گا آپ کا فیملی پرابلم ہے. آپ کو نہیں آتی یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں، ہمیں تو آتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ لیٹے ہیں ہجرت کی رات رسول اللہ علیہ السلام کے پاک بستر پر. میرے نبی باہر تشریف لے گئے، کسی کو نظر آئے؟ رب نے کہا محبوب جاتے ہوئے ان کے منہ پہ مٹی بھی ڈال جاؤ. سرکار نے مٹی ڈالی. بے ایمان تھے نا، یوں منہ صاف کر کے پھر کھڑے ہو گئے. ذرا میں دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتا ہوں. عجیب لوگ ہیں، خود کچھ دھماکہ خود کر کے مذمت بھی خود کرتے. یہ پرانا رواج ہے. منہ صاف کیا کھڑے ہو گئے. صبح جا کے دیکھا، میری طرف دھیان دینا، صبح جا کے دیکھا تو اس چارپائی پہ تو مولا علی لیٹے تھے. انہوں نے کہا ہم نے سمجھا نبی لیٹے ہیں، یہ تو علی لیٹے ہیں. انہوں نے مولا علی سے کہا کہ بتاؤ محمد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو رات کو چلے گئے، تمہارے سامنے سے گئے، جاتے ہوئے مٹی بھی ڈال گئے. میری طرف دھیان دے.